ناولز پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کا مکتبہ ادیبہ تبسم ایپیسوڈ 22۔ میٹنگ روم میں اب میجر آس کی بلوچستان والی ٹیم موجود تھی۔ سب اپنی نشستوں پر فوجی وردیاں زیب تن کیے بیٹھے تھے۔ میز پر موجود ہر شخص اپنے ذمے لگے کام کو کرنے کے لیے بلند حوصلہ اور ہمت مجتمع کیے بیٹھا تھا۔ بلوچستان میں آپریشن کیا جائے گا جس میں 1,00,000 فوجی شامل کیے جائیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو اڈے لگائے بیٹھے ہیں ان میں ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ 50 فوجی بہروپیہ بن کر ان اڈوں میں گھس جائیں گے، امداد بلوچ اور بڑی دشمن تنظیموں کا بھروسہ جیت لیں گے۔ اس میں اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف کام کرنا ہوگا تاکہ وہ ان پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کر سکیں۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ امداد بلوچ کون ہے اور پاکستان سے کون سی دشمنی نبھا رہا ہے۔ کرنل ذاکر شاہ اور میجر آس عالم اس سب مشن کے لیڈر ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI نے منصوبہ ان سب کے گوش گزارا، پھر اٹھے اور پیچھے دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جہاں وائٹ شیٹ پر پروجیکٹر کی سلائیڈز پڑ رہی تھیں۔ ہاتھ میں ایک بلیک مارکر لے کر وہ انہیں آگے کا لائحہ عمل سمجھانے لگے۔ یہ سب انہیں کل 2 دن میں انجام دینا تھا۔ کروں ذکر تمہارا شہرگ میں تو، کروں شکر خدا کا نس نس میں تو، رہنا سدا پاکستان زندہ باد، نس نس میں تو رہنا سدا پاکستان زندہ باد۔ گڈ آفٹرنون۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی شاید آرڈر کا ویٹ کر رہی تھی جب اس کے کان کے قریب وہی آواز اگلی جسے وہ پچھلے 4 سالوں سے صرف اپنے خوابوں میں سنتی آ رہی تھی، وہ بھی عجیب زبان میں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دائیں جانب کھڑا ہے، پھر بھی اس نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یقین بھی تو دلانا تھا کہ وہ ایک نابینا لڑکی ہے۔ یہاں ہوں میں، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آرڈر، پیچھے سے کاؤنٹر والے لڑکے نے آواز لگائی۔ نیلم پلٹنے لگی جب منہاج نے اس کا بازو تھام لیا۔ کوئی اور لے جائے گا؟ وہ اسے ساتھ گھسیٹے ساتھ لے گیا۔ تم ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ چیخ پڑی۔ میں چاہوں نا تو ابھی کھڑے کھڑے تمہیں بھی اٹھا کر لے جاؤں، وہ اس کے قریب ہوتے بھی بلا کی سنجیدگی سے چیلنج کرتا بولا۔ ہاں اب تم یہی کرو گے جو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا کوئی آگے پیچھے نہیں پوچھنے کو، مفت کا مال سمجھ لیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس نے نچلا ہونٹ مروڑ سا لیا تھا۔ روتے ہوئے اس قدر پیاری لگ رہی تھی وہ کہ منہاج کو اپنا آپ کسی انجانی ماورائی قوت میں جگرتا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک عام سا انسان ہے، یا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سال پیچھے جا چکا ہے، وہیں کہیں سعودیہ کی گلیوں میں کھیلتا وہی عربی شاعری کا دیوانہ لڑکا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر 300 دفعہ عائد کر کے سزائے موت نہ سنائی جائے تو جلدی سے آنسو صاف کر لو، یہ لو۔ منہاج نے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہمیں کیوں سزائے موت ہونے لگی؟ وہ گال صاف کرتی منہ بسوتی بولی۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی روتے ہوئے اتنی حسین لگے کہ ایک سخت جان انسان کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے تو سزائے موت تو بنتی ہے نا، اس نے واضح کیا۔ اف کتنے، وہ کچھ بولتے بولتے ٹھہر گئی۔ یہ جملے ادھورے مت چھوڑا کرو یار، مجھے ادھوری چیزیں نہیں پسند۔ ادھورے جملے، ادھوری کہانیاں، ادھورے انسان بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اس پر کھلنے لگا۔ کتنا بے بس ہو رہا تھا، کتنا بے خود۔ اسے وہ ساحر لگ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑ کر اسے مکمل طور پر بے بس کر رہی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ ایک جملہ ہمیشہ ادھورا رہتا، ایک انسان، اور اس انسان کی کہانی بھی ادھوری رہنی تھی۔ ابھی تو تکلیف کا آغاز ہونا تھا۔ محبت اور جنگ اکٹھے لڑنا نہایت حماقت ہے۔ محبت جذبات سے لڑی جاتی ہے اور جنگ ہتھیار سے۔ جذبے نازک ہوتے ہیں اور ہتھیار سخت، اور سختی ہمیشہ نزاکت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جنگ کے اس میدان میں اب جذبات کا طوفان قدم دھر چکا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ طاقتور کون ہے۔ یہ طوفان اس میدان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے یا ہواؤں کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ بلوچستان میں فوج نے آپریشن سٹارٹ کر دیا تھا۔ ہر جگہ فوج کا چھاپا پڑ رہا تھا، گھر گھر گلی گلی چھان ماری تھی۔ یہ آپریشن تو ایک طرح سے مشن کا حصہ بھی تھا، مگر چونکہ بلوچستان 347,190 کلومیٹر رقبے پر مشتمل رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اس لیے یہاں پر تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر جگہ دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے کہ موقع ملے اور شعلے بھڑکا دیں۔ اس آپریشن کے نتیجے میں فوج کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بلوچستان کو دشمنوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ بہت سے افراد پکڑے گئے تھے، اسلحے کی بھرمار ان کے ہاتھ لگی تھی۔ میجر آس کی ٹیم کا مقصد صرف گائیڈ کرنا تھا اور وہ اپنے کام کو خوش اسلوبی سے پورا کر رہے تھے۔ ارے ماڑا، فوج چھاپے مار رہی ہے،
تم لوگ نکلو، ہمارا پورا تنظیم بھی نکل رہا ہے۔ ٹرکوں میں لدے پدے لوگوں میں سے ایک داڑھی مونچھ اور شلوار قمیض میں ملبوس انہیں آگاہ کرتا بولا، یہ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والا ایک بڑے گروہ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ امداد بلوچ دھاڑا۔ مٹی کے پیالے سے چائے چھلکنے لگی، آنکھوں میں شعلے جل پڑے۔ مرضی تمہارا، ہم تو تمہیں بتا رہا ہے کہ ہم لوگ کے خلاف آپریشن کر رہی ہے فوج۔ ہم اپنا اسلحہ اور بارود گولیاں لے کر نکل پڑے، تم لوگ بھی چل پڑو۔ تم پکڑے گئے تو ہم سب کو پھنساؤ گے۔ مجھے جھنجھلا کر بولا، ہم تمہارا یقین کیسے کریں؟ امداد بلوچ کا پورا گروہ اپنی بندوقیں تھامے کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک عام انسان اس وقت اتنا اسلحہ اور اتنے دہشت ناک چہرے دیکھ کر ہی کپکپا جائے جن کے سامنے فوج دھڑلے سے جال بچھا رہی تھی۔ مارا تم کو کرنا ہے تو ٹھا ٹھا ٹھا۔ گولیوں کی آواز نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی۔ نکلو اے بابو، ٹرک چلا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بجائے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ رکو، ہم بھی چلیں گے۔ امداد بلوچ کے 14-15 افراد ہی ٹرکوں میں سوار ہو سکے تھے اور چند بندوقیں اور بلٹ بیلٹ ہی رکھ سکے تھے۔ فوج کی گاڑیاں قریب آتی جا رہی تھیں۔ باقی جو رہ گئی ان کے لیے جنگ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ریگستانی علاقہ پل بھر گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا، شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ آگ نے تیزی سے بورے کی چھتوں کو لپیٹ میں لینا شروع کیا تھا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ کم لوگ رہ گئے، مگر یہاں 20 افراد سے زیادہ تھے اور ان کی طاقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میجر آس اور کیپٹن حمزہ اپنی خدمات انجام دینے کو میدان میں کود پڑے تھے۔ اس کے ساتھی میدان میں لڑ رہے تھے اور وہ اندر ایئر پیس اور لیپ ٹاپ سے جنگ کنٹرول کرتا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ جب وہ دور کھڑی جیپ سے نیچے اترا تو کرنل ذاکر نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ سوری سر، جب تک اور فوجی نہیں آ جاتے مجھے جانا ہوگا۔ اس نے آرم گن ہولسٹر پہن رکھا تھا، 2 9mm پسٹلز ان میں ڈال کر اس نے کلاشینکوف اٹھائی۔ وہ سویلین ڈریس میں تھا، وائٹ شرٹ اور ڈارک جینز میں۔ اس کا کسرتی بدن بہت واضح تھا۔ ٹائیگر جا چکا ہے، باقی فوج کہاں ہے؟ کرنل ذاکر شاہ نے وائرلیس کے ذریعے رابطہ کیا۔ سر، یہاں 7-8 افراد نے اٹیک کر دیا ہے، ہماری وجہ سے عوام کو بھی مشکل پڑ گئی ہے۔ سر، ہم پوری جوابی کارروائی کر رہے ہیں، انہوں نے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ دوسری جانب سے میجر سجاد نے صورتحال بتائی۔ کرنل نے رابطہ منقطع کرتے ایمبولینس سروس کا انتظام کروایا۔ میجر آس بھی باقی فوجیوں کے ساتھ جوابی کارروائی میں شامل تھا۔ بہت سے مخالف مارے گئے تھے، کچھ وردی والے بھی زخمی ہوئے تھے، چند کو گولیاں بھی لگی تھیں۔ ایک مخالف نے پیچھے سے وار کیا تو میجر آس نے قلعہ بازی کھاتے گولی کو پیٹھ میں گھسنے سے بچا لیا، مگر اس کی گن دور جا گری تھی۔ آرم گن ہولسٹر سے دونوں پسٹلز نکال کر اس نے مخالف کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ 9mm پسٹلز دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ چلا لیتا تھا۔ یہ جنگ 15 منٹ اور چلی تھی اور فوجی بھی تب تک آ چکے تھے۔ میجر آس کو بھی چند زخم آئے کیونکہ وہ انسان تھا، کسی مووی کا کردار نہیں۔ بالآخر 2 دن میں ان کے مشن کا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ملکہ، میں نے تمہیں رات بھر بہت مس کیا۔ آفس روم میں بیٹھے اس نے وائس میسج سینڈ کیا۔ ویل فرنشڈ آفس روم میں ہر سوز کے کلون کی خوشبو بکھری تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آگے سے اس کا بھی وائس میسج ہی آیا تھا کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کوئی اور ایسے لفظ استعمال کرتا تو زبان کھینچ لیتا اس کی۔ اس نے فوراً کال ملائی تھی۔ ڈرتے نہیں ہیں ہم تم سے، یہ بات یاد رکھنا، میرے ڈرابے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ اکڑ کر بولی، کسی دن تم میری جان لے لو گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی، وہ پراسرار انداز میں بولی۔ پھر آ جاؤ، یہ جان لے جاؤ، اب میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 31-32 سالہ دہشت گرد اسمگلر اتنا رومانٹک اور دلکش ہو سکتا ہے۔ اس کی پرسنالٹی، اس کے کام اس کی پرسنالٹی کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آج تک فلموں کہانیوں میں اتنے ہینڈسم اور پاورفل کردار پڑھے تھے، مگر آج وہ جہاں کھڑی تھی وہ دنیا ہی عجب تھی۔ میجر آس، میم بشرا، کیپٹن عریج، کیپٹن منزہ ایسے مضبوط اور بہادر کردار کے بے اختیار ان جیسا بننے کا دل چاہے۔ منہاج کا کردار مضبوط نہیں منفی تھا، یہی چیز نیلم کو اس سے متاثر ہونے سے روکتی تھی، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس میں لڑکیاں بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں، انہیں مضبوط مرد بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور نیلم جیسی لڑکی جو پہلے ہی مرکز کی ایک مضبوط کردار شخص کی متلاشی تھی، وہ تو بہت پہلے ہی اپنا آپ اس کے نام کر چکی تھی۔
اپنی روح دل پر صرف اسی کی چھاپ ڈال چکی تھی، اب اس پر کسی اور شخص کی پرچھائی بھی پڑنا مشکل تھی۔ کیا ہوا، آ رہی ہو؟ اتنی لمبی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا۔ میرا اوپر کا خانہ خالی نہیں ہے، وہ جل کر بولی۔ اس سے میرا کیا لین دین، بس دل کا خانہ خالی ہو۔ وہاں سے فرمائش کی گئی تھی، ڈھونس بھری خواہش۔ نیلم نے کال کاٹ دی۔ پورے دل میں وہ قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے اور تم ایک خانے کی بات کرتے ہو۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ بہت محبت کرتے ہیں امی جراز سے، بہت زیادہ۔ دنیا میں اتنی محبت کسی نے نہیں کی ہوگی اپنے محبوب سے جتنی نیلم ابرار آپ سے کرتی ہے مجراز۔ بس آپ چاہیے ہمیں، صرف آپ۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی اذیت بھری دنیا سے گزر جائیں گے، کر جائیں گے یہ امتحان بھی پاس۔ محبت کا گڑ چکا ہے، اب اس کا زہر بھی پینا ہوگا۔ محبت کا دیمک چاٹے گا، اب مر مر کر بھی جینا ہوگا۔ چاک کر لیا عشق میں گریباں، اب مشکل اس کو سینا ہوگا۔ ازل تا ابد یاد رہے گا جو عشق کا وہ قرینہ ہوگا۔ جو زخم آپریشن کے دوران اسے آئے تھے وہ کم از کم اس کے لیے بہت معمولی تھے۔ اگر اس کی شخصیت کا خلاصہ ایک ہی لفظ میں کیا جائے تو وہ ہوگا طاقت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک طاقتور انسان تھا، آرمی کی ٹریننگ ہو یا ایس ایس جی کی، وہ انسان کی فزیکل پاور اور لمٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کو وہ ایک حد تک بڑھا سکتا ہے جس کی حد پہلے ہی کافی زیادہ ہو، پھر حالات اس کی یہ اسٹرینتھ اور آزمائیں اس کی۔ اس کی یہ اسٹرینتھ آزمائیں اور بعد میں فوج کی ٹریننگ تو یہ لمٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں یہ بہت مشکل ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پر درد محسوس کرے۔ اسے وہ درد اب محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ بہت زخم کھا چکا تھا، یہ تو معمولی سے زخم تھے۔ انس عابد نے کیا بیان دیا؟ وہ آئی ایس آئی کے تفتیشی سیل میں موجود تھا، اس کا رخ عابد کے تہہ خانے کی جانب تھا۔ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے بس میورک کی اسلحے میں مدد کی ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ اسلحہ کہاں سے لاتا تھا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ انس نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے کہا۔ اسے بلیک میل کرنا تھا نا فیملی کے تھرو، آس نے کہا۔ سر بہت کیا، مجھے تو لگ رہا ہے سچ بول رہا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ انس کے بولتے بولتے وہ سیل تک پہنچ گئے تھے۔ ایک پیلا بلب کمرے کے گھپ اندھیرے کو کچھ کم کر رہا تھا۔ عابد مجراز سے سوجے منہ والے اس سانولے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ کرسی کے ایک ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ جھک کر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ متاثرہ شخص کانپنے لگا۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ کر کے۔ اس کی بات مجراز کے بھاری مکے نے مکمل نہ ہونے دی۔ خدا کو گواہ کر کے جھوٹ بولو گے؟ مجراز نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر کھینچے۔ اس کی چیخیں سیل کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ لوہے کا جنگلہ اگر گرم ہو اور اس میں جنگلی چوہے موجود ہوں تو وہ اتنی وحشی ہو جاتے ہیں کہ انسان کی کھال ادھیڑ کر گوشت کو ٹکر جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی ہی دہشت اور صفاقی تھی کہ عابد کی روح بلبلا گئی۔ وہ امریکہ سے ڈائریکٹ اسلحہ نہیں لاتا تھا، اس کی زبان اب تیزی سے چل رہی تھی، وہ سب کچھ اگلتا جا رہا تھا۔ بس مجراز کا ایک وار ہی بہت تھا، مقابل فر اپنے جرم بتا رہا تھا۔ ساری ریکارڈنگ رپورٹ کی فارم میں تیار کر کے ہیڈ کوارٹر بھیج دو۔ سیل سے باہر نکلتے ہی مجراز نے انس کو آرڈر دیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کام اتنی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ انس خوش تھا۔ ابھی تو اصل کام باقی ہے کہ میورک یہاں کیوں آیا ہے اور اس کے کسٹمرز کون کون ہیں۔ ٹائلر کو ہر کام مکمل چاہیے ہوتا تھا، وہ بہت کم کسی بات پر خوش ہوتا تھا۔ اس نے انس کی خوشی بھی غارت کر ڈالی۔ سورج کی سرخی بڑھنے والی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرخی میں ڈوب کر فلک پر سیاہ چادر چڑھا دیتا اور پرندے اپنے غولوں میں سمٹنے لگتے۔ منہاج الزحف ریسٹورانٹ پر پہنچ گیا تھا۔
یہ ٹائم نیلم کے آف کرنے کا تھا، وہ بہت تیزی میں آیا تھا۔ ایک میٹنگ کی بنا پر وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا، ورنہ اس کا ارادہ 4 بجے تک آنے کا تھا۔ کال وہ کوئی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، لہٰذا وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ نمبر اس نے مینیجر سے لیا تھا، اس کا نام پتہ سارا ریکارڈ حاصل کر لیا تھا، فلیٹ کے مالک سے بھی اور ریسٹورانٹ کے مینیجر سے بھی۔ یہاں جو لڑکی ہوتی ہے نیلم، کہاں ہے وہ؟ اس نے کاؤنٹر پر پوچھا۔ سر وہ مینیجر کے آفس میں گئی ہیں، اس نے بتایا۔ تو منہاج نے گھڑی دیکھی جو 6 بجا رہی تھی۔ وہ مینیجر کا آفس تو جانتا ہی تھا، تو اس جانب چل پڑا۔ بی ایس از کمنگ، کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے بلوٹوتھ ایئر فون میں کہا۔ گلاس ڈور پر بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ منصوبے کے تحت کھڑی رو رہی تھی۔ وہ مینیجر کو سخت سست بول رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ منہاج کی سخت آواز ابھری۔ نیلم کی اس کی جانب پشت تھی، مگر روتی آواز وہ سن چکا تھا۔ سر وہ اسے ایڈوانس 1 لاکھ روپے چاہیے، 10,000 تنخواہ میں یہ 1 لاکھ ایڈوانس مانگ رہی ہیں۔ ویسے بھی یہ کام نہ ہونے کے برابر کرتی ہے، مینیجر بیزاری سے بولا۔ تو نیلم پلٹی اور تیزی سے گزر کر جانے لگی۔ جب منہاج کے پاس سے گزرتے اس کے شانے سے ٹکرائی۔ سنبھل کر، منہاج نے اس کا بازو پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ نیلم اس کے ہاتھ ہٹاتی دروازہ ٹٹولتی چلی گئی۔ منہاج نے ایک تیز غصیلی نظر مینیجر پر ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ سنو ملکہ، ملکہ! وہ اسے پاگلوں کی طرح پکارا تھا۔ وہ جان بوجھ کر پلر سے ٹکرائی، اسے پتہ تھا نتیجتاً اسے بہت زور کی لگے گی، مگر مجبوری تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ اس کی جگہ اگر میجر آس ہوتا تو اس کا پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا۔ روک بھی رہا تھا مگر نہیں، اندھوں کی طرح چلی جا رہی ہو۔ گئی نا، لگ گئی نا، اب آئی عقل؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میجر آس کو پچھلے 4 دن سے وہ بے انتہا یاد کر رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی یاد نے جکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا دکھاؤ، ادھر بہت زیادہ لگ گئی ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ اس نے دور کھڑے اپنے گارڈ کو اونچی آواز میں حکم دیا تو آس پاس ٹیبل پر موجود لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ بیٹھو ادھر۔ ایک میز کی کرسی کھینچ کر اسے کاندھوں سے تھامتے ہوئے بڑھایا۔ کوئی نرس نہیں ہے یہاں؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔ اس نے تو ہمیشہ زخم ہی دی تھی، مرہم لگانا آتا ہی نہیں تھا۔ کین آئی ہیلپ یو؟ ایک ماڈرن سی خاتون پاس آئیں۔ شیور۔ منہاج نے باکس انہیں تھما دیا۔ تم بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں، اب مزید ضد مت کرو۔ وہ اسے کار تک لایا تھا، اب اس کی ضد پر خفا ہو رہا تھا۔ نیلم مزید ضد کیے بغیر بیٹھ گئی۔ کتنی بے مروت ہو تم، اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اپارٹمنٹس کے سامنے کار رو کر وہ شوخ لہجے میں شکایت کرنے لگا۔ ہمارے غریب خانے میں آ کر تمہیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی، اس لیے وقت مت ضائع کرو ہمارے پیچھے بھاگ کر۔ وہ وائنڈ اسکرین پر نظر جمائے بول رہی تھی۔ اگر راہیں تمہاری جیسی خوبصورت اور سحر زدہ ہوں تو وقت ضائع کرنے کا مزہ آنے لگتا ہے۔ بہت تیز پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ نیلم کی ناک میں اس کی خوشبو گھسنے لگی، اور ایک مجراس تھا جیسے کسی خوشبو سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ منزل کی حسن سے۔ ہم چلتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہونے کی اداکاری کرتی دروازے پر ہاتھ مار کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی یہ بھی کہو کہ میں آتی ہوں، بلکہ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی جانب کا دروازہ کھولتے بولا۔ ہم آتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ تھا جب نیلم کو اس شخص سے خوف آیا، بلکہ اس کی قربت سے خوف آیا تھا۔ وہ تیزی سے اتری تھی۔ منہاج تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کے ایئر پیس میں میجر آس کی آواز پیدا ہوئی۔ منہاج اپارٹمنٹ تک اس کے پیچھے دبے پیر آیا تھا اور اسے واقعی ہی لگا کہ وہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے کسی رد عمل سے ذرا سی بھی اداکاری نہ جھلکتی تھی۔ وہ 2-3 دن سے میجر آس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لگتا تھا اس نے اس کا کوڈ دیکھ کر وائرلیس نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھی تھی۔ پورا دن اندھے پن کی اداکاری کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی کسٹمر اسے بری طرح زج کر دیتا تھا، مگر اس کے اندر برداشت پیدا ہو چکی تھی اور دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی، میجر آس کو تسخیر کرنا ہے۔ وہ اس کا مرکب تھا جس کی سطح بہت سخت تھی۔ وہ تراشا ہوا خوبصورت مجسم روپ کا مالک شخص نیلم کو اپنے طلسم میں قید کر چکا تھا۔ اسے بس اس کے دل تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ اس کا خول توڑنا تھا جو بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ سخت تھا۔ اسے جلد فدا ہو جانے والے مرد جیسا منہاج تھا بالکل پسند نہیں تھے، جن کو ایک لمس سے، ایک جملے سے تسخیر کر لیا جائے۔ اسے سخت چیزیں پسند تھیں۔ وہ انسانوں میں بھی سختی تلاش کرتی تھی، مگر خود اندر سے وہ اتنی ہی حساس دل رکھنے والی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جذبے اس پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کر بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ یہ تتلیاں ہی ہوتی ہیں کہ کانٹوں کے آنگن میں سجے پھول چوم آتی ہیں اور پر چھلتے تک نہیں۔ ہم انسان اگر اس خار دار نگر میں قدم دھر لیں تو زخم ہو جائیں، درد چلائیں، گھائل ہو جائیں، تڑپ کر مر جائیں۔ ہمارے نصیب میں ایسے گلاب کہاں؟ وہ بکھرے بالوں کو جوڑے کی ناکام شکل دے کر باہر نکلی۔ اس نے بھی کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ اندھیرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔
کیز اب بھی منہاج کے پاس ہیں۔ مجھے راز کی بات یاد آئی، تیزی سے روم میں گئی اور اپنا ریوالور اٹھا لائی۔ کوئی کچن سے نکل رہا تھا، اس نے اپنا پیر آگے رکھا اور آنے والے کی ٹانگ پر پیچھے گھٹنے کی نرم جگہ پر ایڑی ماری۔ وہ منہ کے بل گرتا مگر آگے پڑے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیلم نے اس کی گردن پر پسٹل رکھا، اتنی زور سے کہ نسوں میں گھستا محسوس ہوا۔ اگر ہلے تو شوٹ کر دیں گے۔ اندھیرے میں اس کی پھولی آواز سنائی دی، ہلنا مت۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے لائٹ آن کرنے لگی۔ تیز روشنی نے فوراً اس کی آنکھیں کھول دی۔ میجر آس کرسی کو تھامے ٹیڑھا سا کھڑا تھا اور پسٹل اس کی گردن کی نالی پر گڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی بزار تھی۔ اوہ وہ آپ تھے، اس نے ریلیکس ہوتے کہا۔ جی بدقسمتی سے، وہ پھنکارا تھا۔ نیلم نے پسٹل اب تک نیچے نہیں کی تھی۔ میجر آس نے نظریں نیچے کرتے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا۔ سوری، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں اور واپس کب آئے؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا، اتنا یاد کیا ہم نے آپ کو۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ کس سوال کا جواب دوں؟ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے پوچھا۔ آپ تو یہاں سے جاتے ہی ہمیں بھول گئے۔ ایک اور شکوہ۔ مجھے تنگ مت کیا کریں، آپ جانتی ہیں میرے پاس ان شکووں کے کوئی جواب نہیں۔ میرا رویہ بلا وجہ خراب ہوگا، وہ محتاط انداز میں بولا۔ جانتے ہیں ہم، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی نیلم ہے جو آپ کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کرتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کچن اور بیڈ روم کی درمیانی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ یہ رہا ایماس کے نمبر کا سارا ڈیٹا۔ نیلم نے اسے ایک فائل لا کر دی۔ میجر آس نے اس میں موجود صفحات پر ایک نظر ڈالی۔ اوہ، تو مطلب اس نے آپ کو اپنا پرسنل نمبر نہیں دیا؟ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ محبت کے ہزار دعوے اور اعتبار اتنا سا بھی نہیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ نیلم نے اس کے طنزی انداز کو اندر تک محسوس کیا تھا۔ اب ہر کوئی نیلم ابرار جیسی محبت تو کرنے سے رہا، اس نے ابرو چکاتے ٹھیکے انداز میں کہا۔ ٹائیگر تھوڑا آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے اس کی سبز گہری آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ خیر، اب ہر کسی کا محبوب بھی میجر آس عالم جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محبوب بنانے والے سے پوچھے محبت کی تڑپ۔ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ محبت کرنے والے اتنی ضدی تو نہیں ہوتے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم ایسے ہی ہیں، ہم پر حکم چلانے والا بھی پیدا نہیں ہوا۔ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ نخرے اور ضد صرف امیر لوگوں میں ہوتا ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہم جانتے ہیں آپ کی نظر میں دنیا کی سب سے بری لڑکی نیلم ابرار ہے۔ ہم جتنا خود کو بدل لیں، آپ کی شکایت ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے سرد آہ بھری۔ پلاسٹک سرجری کروا لو، وہ کھڑے ہوتے بولا۔ کیا کہتا کہ یہ چہرہ نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ وہ شخص نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھی تھی یا جان چھڑانے کا طریقہ؟ خاک ڈالو میرے مقدر پر، میں نے پتھر سے دل لگایا ہے۔ کیپٹن نیلم، آر یو ریڈی؟ میجر آس سے پوچھا۔ وہ نیچے والے اپارٹمنٹ میں تھا اور نیلم کے اپارٹمنٹ میں سے اس کی کافی چیزیں نیچے شفٹ کر دی گئی تھیں۔ انہیں اب ایک اسٹیپ آگے بڑھنا تھا۔ یس۔ وہ اپنا ٹریولنگ بیگ، ایک اسکول بیگ اور ایک ہینڈ بیگ لیے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ منہاج کے چھوڑے گئے مخبر نے فوراً پیٹر کو اطلاع دی۔ اس نے کال ملائی کسی کو، آپ الرٹ رہیں۔ میجر آس پھر بولا۔ کافی دن تک اسے اکیلے کام کرنا پڑا تھا اور آج اس کی آواز نیلم کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی پراڈو اور گارڈز کی فوج کی طرح شان سے اپارٹمنٹ کے مین روڈ پر آیا تھا۔ کھڑکی سے دیکھتے میجر آس کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ ملکہ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کے طرز تخاطب نے میجر آس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ نیلم نے اس کی آواز کے تعاقب میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اپنے بندے چھوڑ رکھے ہیں تم نے میرے پیچھے؟ وہ چیخی۔ منہاج آگے بڑھا، اس کی کلائی تھامی اور پراڈو کی پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ خود بھی اس کے برابر بیٹھتے گارڈ سے بولا۔ یہ سامان لیتے آؤ۔ پیٹر، گاڑی چلاؤ۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے حکمیہ انداز میں گیا ہوا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم ہمیں؟ وہ چلائی۔ اپنے گھر، اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ اف، کتنی پچ ہے تمہاری؟ منہاج نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ وہ مسلسل آنے سے انکار کرتی رہی تھی، مگر بالآخر وہ پلازا پہنچ ہی گئے تھے۔
उसे अपने साथ घसीटते वो अंदर ला रहा था। नीलम मुसलसल उसके बाजू पर अपने नाखून गाड़ते कलाई छुड़ाने की अदाकारी कर रही थी। थोड़ा कम रेजिस्ट करें, वो गुस्से में भी आ सकता है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। मिस्टर आस ने मिनहाज के बाजू पर खून की लकीरें देखकर कहा। वो उसे लिफ्ट के जरिए ऊपर लाया। अब वो अपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। ये रहा तुम्हारा रूम, आज से तुम यहीं रहोगी। वो उसे एक रूम में ले आया जिसका इंटीरियर वाइट और डार्क ब्राउन कलर का था। जहाजी साइज बेड, ग्लास साइड डोर, ग्लास वार्डरोब, ड्रेसिंग, हर चीज़ शानदार थी। कितना हराम कमाया होगा इस शख्स ने। कितने लोगों के खून से ये महल सजाया है इस शख्स ने। फिरौन अपनी औलाद छोड़ गया। नीलम ने नफरत से सोचा। क्रिस्टल वाज हमें नहीं रहना। हमें नहीं रहना यहाँ, सुना तुमने? वो पीछे कूदी, बेड की साइड ड्रॉर से टकराई। इस पर पड़ा क्रिस्टल वाज नीलम के हाथ लग गया। हम लास्ट टाइम वार्न कर रहे हैं, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। उसकी लाल भब्बू का चेहरे को देखता वो आगे बढ़ा। मुझे तुम्हारी ये बिल्ली आंखें बहुत पसंद हैं। वो उसके हल्के सब्ज कटोरे देखते कह रहा था, जो उसकी आवाज़ के ताक़ुब में देखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। और ये नोचने वाली अदा, आह! इसने अपने मजबूत सुर्ख सफ़ेद बाजू पर नाखूनों के निशान देखे। आई जस्ट वांना कॉल यू। वो उसके हाथ से क्रिस्टल वाज लेने को आगे बढ़ा था। वो नासमझी से दीवार को देख रही थी जब एमास की आवाज़ उसके कान के करीब से गोशी में उभरी थी। माई वाइल्ड कैट, मखमूल लहजे में कहा गया था। आई एम नॉट योर्स। उसने चिल्लाते साथ क्रिस्टल वाज ग्लास ड्रो पर दे मारा। मिनहाज इसहाक का महसूस कहका गूंजा था। अगर नहीं भी हो तो हो जाओगी, इसमें कौन सा ज़्यादा वक्त लगता है। अभी तुम रेस्ट करो, शाम की चाय पर मुलाकात होगी, बाय। वो जाते हुए दरवाजे को लॉक लगा गया था। इमदाद बलूच को एक झटका लगा था। ये खबर ही इतनी धमाका खेज थी कि उसके आधे साथी मारे जा चुके हैं और बहुत सारा असलहा और बारूदी मवाद भी फ़ौज के हाथ लग गया। बलूचिस्तान का अमन इसके अंदर खटकने लगा। अब वक्त आ गया था कि मिनहाज से मिलकर सारे रास्ते साफ कर लिए जाएं। अब लिबादा उतारने का वक्त आ गया था। शाकिर, तुम आज एमास प्लाजा पहुँचो, मैं भी वहीं आऊँगा, इमदाद बलूच ने हुक्म दिया। मगर क्यों? वो हैरान हुआ। अब वक्त आ गया है कि हम मिनहाज की मदद लें और खुलकर सामने आ जाएं। उसने अपने मशवरे से नवाजा। ठीक है, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। शाकिर बोला। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी, बस तुम आ जाओ। उसने वायरलेस कान से दूर करते झाड़ियों की जानिब देखा जहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो सब ट्रकों वाले अफराद एक जंगल में बसेरा डाले थे। वो उठा और झाड़ियों के करीब चलाया। झटके से झाड़ियों में पैर मारा, वहाँ कोई नहीं था। उसने आस पास नजर दौड़ाई और वापस अपने ठिकाने पर आ गया जहाँ सब इधर उधर पड़े थे। रात भर की थकन ने दिन चढ़े तक सुलाए रखा था। वो लॉक लगा कर गया। अब क्या करूं? उसने मिजराज से सवाल किया। चेक करें कहीं कैमरा ना लगाओ। ड्रेसिंग मिरर पर चेक करें। नीलम ने उसकी हिदायत पर फ़ौरन अमल किया। साउंड परफेक्ट है टाइगर। वो अब भी ऐसी हरकत कर रही थी कि देखने वाला जान न सके कि वो मिरर को टटोल रही है, कि इस पर फिंगर फ्लैक्शन डिटेक्ट कर रही है। उसने सेलफोन निकाल कर पूरे कैमरे को स्कैन किया। कहीं कोई कैमरा नहीं था। अब कमरे की तलाशी लें। उसके हुक्म पर नीलम ने फ़ौरन अमल किया। कुछ भी नहीं है यहाँ तो। पूरे कमरे की चेकिंग के बाद वो बोली। चार्ट याद आया आपको एमास प्लाजा का? जी, नीलम ने जवाब दिया। उस कमरे की बालकोनी से झांके लॉन नज़र आता है। नीलम बालकोनी तक गई। जी, आ रहा है। टाइगर, ये यहाँ अभी आने वाली गाड़ी में। क्या हुआ? आप अलर्ट रहें। पिस्टल कहाँ है? नाइफ रखी थी? सुसाइड पिल्स रखी थी? उसने जल्दी से पूछा। वो अपने अपार्टमेंट में टेंशन से चक्कर लगा रहा था। हमारी बात तो सुन लें। जब आप कैप्टन अरीज की रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें मौजूद एक दाढ़ी मूंछों वाला शख्स यहाँ आया है। एक और आदमी भी साथ है, उसका हुलिया भी बदला हुआ है। उसने तेज़ी से बताया। क्या इमदाद बलूच इतनी जल्दी पहुँच गया? वो हैरान हुआ। आपको पहले का ही पता था? जी। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब आया। जब इतने ज़राए हैं तो हमें यहाँ क्यों फंसाया? तल्ख लहजा। आप खुद फंसी हैं, माइंड इट। वो इससे भी ज़्यादा जहरखंदी से बोला। मेरे सर को एहसान नहीं कर रही आप। अब भी वक्त है यहीं से अपने घर चली जाएं। मिजराज से उसकी तबीयत साफ़ की। उसके साथ एक और बंदा भी है। वो उसकी कड़ी हुई बातें बर्दाश्त कर गई। वो कहता भी तो सच था। अपनी वॉच ज़रा घुमाएं और नीचे करें। उसकी वॉच पर लगा स्पाई कैमरा मदद दे रहा था मिजराज को लॉन्च का मंजर देखने में।
मंजिल इतनी ऊंची नहीं थी। वो अभी तक लॉन में खड़े पीटर से मुसाफा कर रहे थे। ये तो शाकिर है, रॉ का एजेंट। मेजर आस की आवाज़ में हैरत का अंसर शामिल था। अब नीलम ने पूछा, आपको इनकी गुफ्तगू सुननी है? कैप्टन नीलम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने सारी जिम्मेदारी नीलम पर डाल दी। मीटिंग कहाँ होगी? नीलम ने पूछा। मोस्ट प्रोबेबली ड्राइंग रूम में। मेजर आस से बात ख़त्म करके वो सोचने लगी। नक्शा दिमाग में आने लगा और बिलाखिर उसे एक सिरा मिल ही गया। अगर वो बलकोनी से छलांग लगाकर नीचे वाले फ्लोर पर जाती तो मुमकिन था गार्ड्स उसे देख लेते और कोई मसला खड़ा हो जाता। नीलम ने बालों से पिन निकाली और 1 मिनट बाद ही लॉक खोल लिया। आहिस्ता से बारादारी में झांका। कोई नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे आई। कोई गार्ड ऊपर आ रहा था मगर उसने लिफ्ट इस्तेमाल की थी। नीलम ने अक्ल का दामन थामा और सीढ़ियों से उतरी थी। उसने आसपास सदर दौड़ाई और ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ने लगी। दीवार की ओट में होकर देखा तो वहाँ गार्ड्स खड़े थे और सामने से पीटर और उसके साथ इमदाद, बलोच और शाकिर आ रहा था। उसने एक फैंसी टोकरी सामने लंबे सी डेकोरेशन मेज़ पर पड़ी देखी और उठा ली। वो जालीदार थी, सुराख इतने बड़े थे कि उसकी छोटी उंगली अंदर बाहर हो सकती थी। उसने ऊपर से फूल उठाए तो इसमें रंग बिरंगे बड़े बड़े मोती थी। उसके अंदर जगह बनाकर नीलम ने ऑडियो लिसनिंग बग डिवाइस उसमें छुपाई और ऊपर फूल रख दिए। अपना सेल फोन निकाल कर डिवाइस का कोड मिलाया और उसे एक्टिवेट कर दिया। अल्लाह का नाम लिया आदत के मुताबिक और सामने से आते हमास को देखकर चलने लगी। मिनहाज जो राहदारी से अपनी ही धुन में गुजरता ड्राइंग रूम में जा रहा था, सामने से आती नीलम को देखकर छुटक गया। मलका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मिनहाज उस तक पहुँचता वो हाथ से चटोती दरवाजे तक आई जहाँ खड़ा गार्ड मिनहाज के इशारे पर पीछे हट गया। मुझे कैद में रखने को लायो? तंग आ गई हूँ कैदी बन बन कर। इसके हाथों में फूलों की टोकरी थी। ये कहाँ से लाई हो? मिनहाज ने उसे टोकरी लेते पूछा। ये फूल है ना, मैं इनको स्मेल कर सकती हूँ, मुझे अच्छे लगे तो मैंने उठा लिए, सॉरी। वो नरमी से बोली। नहीं, तुम्हें पसंद आए तो तुम रख लो हमारी तरफ से। वो हंसी नज़रें सामने रखे वो मिनहाज से मुखातिब थी। मिनहाज का शिद्दत से दिल चाहा कि उसकी आंखों में देखकर बात करे। थैंक्स, तुम्हें कमरे से नहीं निकलना चाहिए था। वो तजब्जुब का शिकार हुआ। इसके प्लाजा में कोई लेडी नहीं थी। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। इसने नीलम को साथ वाले रूम में भेज दिया जहाँ सिर्फ सोफे पड़े थे। छोटा मगर खूबसूरत ड्राइंग रूम। ये बास्केट हम तुमसे वापस लेंगे। जब उसे एहसास हुआ वो कमरे से निकल रहा है तब बोली, ठीक है। मिनहाज ने टोकरी को देखा और साथ वाले ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। बास्केट इसने मेज़ के दरमियान रख दी। नीलम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हवा में छोड़ा तीर ऐन निशाने पर लगा था। उसने तमाम रिकॉर्डिंग सेव करना शुरू कर दी। पहला बड़ा टेक्निकल कारनामा उसने अंजाम दिया था।